آج بینچ نے سپریم کورٹ بینچ نے ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس لیرو لیر کر دیا. ان کا لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ صرف جنرل فیض حمید کا نام کلیئر کرنے آئے ہوئے تھے. دونوں جگہ ہماری 2/3 میجورٹی ہو تو کھڑک کر کے چینجز لائی جائیں, امینڈمنٹس لائی جائیں اور ایک جھٹکے میں سارا کام کر لیا جائے. اپریل میں ہم نے آپ کو خبر بریک کی تھی میں نے اسی شو میں کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے ٹینر بیس کرنے کا چیف جسٹس کے عہدے کو کہ 3 سال کے لیے بنا دیا جائے. بلکہ کورٹ نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ رپورٹ میں کچھ ہے, سبسٹینٹیو ہے, انہوں نے کہا جی سبسٹینٹیو کچھ نہیں ہے. سو ٹیکنیکلی اٹارنی جنرل نے ریجیکٹ کی, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی اینڈ اس کو تو اڑا کے رکھ دیا. بڑی آج سارا نیشن کی کہتے ہیں فوکس سپریم کورٹ تھی. بہت بڑا فیصلہ آیا جب کورٹ نے سسپینڈ کر دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا, اور وہ تھا سیٹس, ریزرو سیٹس اور اقلیتی سیٹس, عورتوں کی, خواتین کی, اور جو اقلیتی سیٹس ہیں ان کو جو بانٹ دیا تھا مختلف پارٹیز میں اس بیسس پہ کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے, آپ کو یاد ہے جس کو بعد میں پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے جوائن کر لیا تھا سنی اتحاد کونسل کو, کیونکہ تب پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں تھا, ایز اے پارٹی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا. تو ان کو جو سیٹس ملنی تھی 23 نیشنل اسمبلی کی تھی, اوورال تقریباً 78 کے قریب تھیں پروونشل اسمبلی والی ساری ملا کے, تو وہ ان کو بانٹ دی گئی تھی باقیوں میں. آج سپریم کورٹ نے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے اور اس کے 2 امیجیٹ نتائج سامنے ایک تو یہ آئے ہیں. ایک تو یہ تشریح کا معاملہ آرٹیکل 51 اور 104 وغیرہ یہ اب دوبارہ کھل گیا ہے کہ پہلے یہ تشریح ہوگی کہ کیا ایسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی اگر اس نے الیکشن نہ لڑا ہو لیکن ہاؤس کے اندر جو موجود آزاد اراکین ہیں اگر وہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور وہ پارٹی کی حیثیت ریکگنائز ہو جاتی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی, تو کیا ریزرو سیٹس ان کو ملیں گی. دوسرا سوال تھا جو علی ظفر صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین اس بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ کب آپ نے لسٹ دینی ہے, اور کیا اگر لسٹ نہ دی ہو تو بعد میں دوبارہ لسٹ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. یہ ایک سیکنڈ کویشچن تھا. لیکن یہ تو اب بحث ہوگی جب یہ 3 ممبر بینچ نے آج سسپینڈ کیا ہے, تو اب وہ 5 ممبر بینچ یا بڑا بینچ بنے گا, اس میں طے ہوگا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈیٹ جون کی ڈال دی ہے آج 3 ممبر بینچ نے, یعنی کہ پورا ایک ماہ آپ سمجھ لیں کہ درمیان میں ہے. سو اس کا امیجیٹ انٹرسٹنگ چیز اپریل میں ہم نے آپ کو خبر بریک کی تھی میں نے اسی شو میں کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے ٹینر بیس کرنے کا چیف جسٹس کے عہدے کو کہ 3 سال کے لیے بنا دیا جائے. اور اسی طرح چیف جسٹس کی نومینیشن کی چیزیں امینڈمنٹس کی بات ہو رہی تھی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی, اور دونوں کی ٹینر پوسٹ کی بات ہو رہی تھی. لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تھی. پرانے کاؤنٹ کے مطابق تو چیف جسٹس اس کے نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ کے پاس نمبرز تھے, لیکن سینٹ میں 11-12 سیٹس کا ابھی کمی تھی. ہماری اطلاع یہ تھی کہ جو یہ جوڈیشل ریفارمز کا پلان بنا ہوا ہے اس پہ گورنمنٹ اس لیے ابھی ڈیلے کر رہی تھی کہ ہم سینٹ کی وہ جو کمی ہے اس کو ایک بار ہی پورا کر لیں, چاہے جیسے بھی ہو کنونس کر لیا جائے یا طریقے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہو جائے, جب دونوں جگہ ہماری 2/3 میجورٹی ہو تو کھڑک کر کے چینجز لائی جائیں, امینڈمنٹس لائی جائیں اور ایک جھٹکے میں سارا کام کر لیا جائے. اب یہ بہت بڑی بریکس لگ گئی ہیں. انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ نے ہی بریک لگائی ہے اپنے ہی چیف جسٹس کی ٹینر پوسٹنگ کے اوپر. جب ہم نے خبر بریک کی تو اس کے بعد شروع ہوگی بات ڈفرینٹ چینلز پہ, اخبارات میں, تو گورنمنٹ نے بڑا ایمبیولنٹ ایک سٹانس لیا ہوا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر پھر کیا کہا نذیر طارر صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے ایک شو میں, وہ بھی ابھی آپ کو میں سناتا ہوں, آپ تھوڑا سا سن لے بیک گراؤنڈ, پھر اس کے آگے جائیں گے. لیکسا کیس جو پہلے اس سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, میں مینشن کروں کہ جب آج دھرنا, فیض آباد دھرنا کے اوپر جو انکوائری بنی ہوئی تھی, انکوائری کمیشن جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لیرو لیر کر دینا, آج بینچ نے سپریم کورٹ بینچ نے ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس لیرو لیر کر دیا. ان کا لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ صرف جنرل فیض حمید کا نام کلیئر کرنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی اٹارنی جنرل بیچارے ایک پوائنٹ پہ تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی میرے لیے بڑی پینفل ایکسرسائز ہے کہ مجھے ایک کمیشن کی رپورٹ پڑھنی پڑ رہی ہے, اور ان اے وے ڈیفینڈ تو انہوں نے نہیں کیا, بلکہ کورٹ نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ رپورٹ میں کچھ ہے, سبسٹینٹیو ہے, انہوں نے کہا جی سبسٹینٹیو کچھ نہیں ہے. سو ٹیکنیکلی اٹارنی جنرل نے ریجیکٹ کی, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی اینڈ اس کو تو اڑا کے رکھ دیا. کچھ دن پہلے جب 6 ججز نے خط لکھا اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے, اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں,
تو لوگوں نے کہا کہ پش بیک شروع ہو گیا ایگزیکٹو اور انٹیل کے خلاف ججز کا. آج کا فیصلے سے لگتا یہ ہے کہ واقعی یہ پش بیک بہت سٹرونگ ہو رہا ہے. تو اگر جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری پش بیک کر رہی ہے تو اس کے ملکی حالات پہ کیا اثر ہوگا، اس کا پورے پولیٹیکل سین پہ کیا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے.